مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، ایک بزرگ تھے جو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی چاہتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے۔ ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ سب کو حضور کی زیارت کراتے ہیں، میری شادی کو اتنے سال ہو گئے، 60-65 سال آپ کے ساتھ میں نے گزار دیے، لیکن مجھے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا ایک کام کر، شادی کی رات کو جو کپڑے تو پہن کر کے آئی تھی نا، وہ کپڑے پہن لے۔ اب آپ سوچئے بڑھاپے میں وہ کپڑے پہننے کے لیے اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں۔ اب بیوی حضور کی زیارت کے شوق کے اندر گئی اور وہ شادی کا جوڑا نکالی اور پہن کر بیٹھ گئی۔ تو وہ بزرگ اپنے بڑے سالے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تمہاری بہن اس عمر میں کیسی بن سنور کر بیٹھی ہے۔ اب بڑے بھائی صاحب گئے، بہن کو دیکھا اور ڈانٹنا شروع کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے تو اس عمر میں یہ کپڑے پہنتی ہے۔ اب اتنا ڈانٹا کہ وہ رونے لگ گئی، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ صبح ہوئی تو شوہر نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ٹھیک ہے، حضور کی زیارت تو ہو گئی، لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ پروسیجر جو آپ نے بنایا تھا شادی کے جوڑے کے پہننے کا، آپ کے بڑے بھائی کو بھیجنے کا، یہ معاملہ کیا تھا؟ سیدھے سیدھے حضور کی زیارت کرا دیتے، ڈانٹ کھلوائی، کپڑے پہنوائے، اس کے بعد یہ زیارت نصیب ہوئی۔ اب جملہ سنو، ارشاد فرماتے ہیں ہر کسی کو حضور کی زیارت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابی و بارک وسلم۔ فرمایا ہر کسی کو حضور کی زیارت نہیں ہوتی، حضور کی زیارت ٹوٹے ہوئے دل والوں کو ہوا کرتی ہے، تو میں نے پہلے تیرے دل کو توڑنے کا انتظام کیا تاکہ تیرا دل ٹوٹے اور تیری توجہ حضور پر ہو جائے اور حضور کے کرم کی نظر فرما دے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اور سب سے زیادہ، اب نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا دل اگر کسی کا دیکھنا ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ۔ اور یہاں ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں، علماء موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی، حضور نہیں روئے۔ کانٹے بچھائے گئے راستے میں، حضور نہیں روئے۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، حضور نہیں روئے۔ لیکن جب کسی کو غم میں دیکھتے تو حضور رو پڑتے، اور امت کے غم میں حضور اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے، اس فکر میں کہ میری امت کہیں عذاب نار میں گرفتار نہ ہو جائے، کہ اعلی حضرت پکار اٹھے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس اللہ ملا کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے دل والے کو دیکھنا ہے تو وہ میرا محبوب ہے۔ تم اگر ان کے پاس پہنچ گئے تو میری رحمت کو بھی پالو گے، مجھے بھی پالو گے، اور تمہاری توبہ قبول کرنے والے کی حیثیت سے بھی مجھے پالو گے۔ جو لوگ، اب آئیے سمجھتے ہوئے چلیں، جو لوگ لوگوں کو غموں میں دیکھ کر ان پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، رقت نہیں ہوتی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، وہ اتنے سخت دل ہیں
کہ کما حقہ ایمان ان کے سینے میں راسخ نہیں ہوا. صحیح مومن وہ ہے جو کسی کو غم میں دیکھ کر غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے. جب ایک عیسائی نے لسٹ تیار کی کہ کس کو اول نمبر پر رکھا جائے دنیا کے انسانوں کے اندر، تو اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خود عیسائی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے اچھے انسان کے اندر اول نمبر پر اس نے رکھا. اس کے رکھنے سے ہی حضور اول نمبر پر نہیں، میرے آقا تو پہلے ہی سے اول نمبر پر. لیکن ریزن سمجھانا چاہتا ہوں. اس سے کسی عیسائی نے پوچھا کہ تو عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اول نمبر پر رکھتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نمبر پر کیوں رکھا؟ اب اس کا جواب سنیں. اس نے کہا ایک واقعے نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ایک واقعے نے، اور اس بنیاد پر میں نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر اول پہ رکھا. اور وہ واقعہ کون سا جانتے ہیں آپ؟ وہ واقعہ یہ کہ اس نے نقل کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ بچے میدان میں کھیل رہے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو دیکھ رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دیکھ رہے تھے. ایک شخص آیا اور ان بچوں میں ایک بچہ اس کا تھا جو کھیل رہا تھا، تو اس نے اپنے بچے کو آواز لگائی، بیٹے ادھر آؤ. حضور نے فرمایا مت بلاؤ اپنے بچے کو، مت بلاؤ اپنے بچے کو. اس نے کہا حضور میرا بچہ ہے، مجھے اس سے کام ہے، اور آپ منع فرما رہے ہیں تو آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر. لیکن حضور یہ تو بتائیے کہ میرے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں اور آپ منع فرما رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے حضور کا دل. ارشاد فرماتے ہیں ان کھیلنے والے بچوں میں کچھ بچے یتیم ہیں. جب تم اپنے بچے کو پکارو گے نا تو ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا اور ان کا دل دکھے گا. میں نہیں چاہتا کہ کسی بچے کا دل دکھ جائے. یہ کیا کسی یتیم کو دیکھ کر یہ دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کیا کسی بھوکے کو دیکھ کر ہمارا دل اندر سے کوڑتا ہے؟ کیا کبھی کسی پیاسے کو دیکھ کر ہمارے اندر کوئی رقت طاری ہوتی ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے اور موج مستی کرتے. دکھ سننا تو بہت دور کی بات ہے، دکھ میں شریک ہونا تو بہت دور کی بات ہے، دکھ سننے کے لیے بھی کسی کا تیار نہیں ہوتے، اور دکھ ہی کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر افسوس ہے یار یہ ہے ہی ایسا. یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. سوچ بدلو، فکر بدلو، اور یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو. وہی صحیح معنوں میں صاحب علم ہے جو خود کو بھی پہچان لے اور خدا کو بھی پہچان لے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹوٹے ہوئے دل والوں سے محبت کیا کرو، ان سے دعائیں کرایا کرو. یہ بھی سن لو، ان سے دعائیں کرایا کرو. ٹوٹے ہوئے دل والوں سے دعائیں کرایا کرو. مریض ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، حضور فرماتے جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں. یہ ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرو. اب تک سب کو پانے کی آپ نے کوشش کی، اب تھوڑی سی کوشش کرو کہ کہیں اللہ کی رحمت کو ہم پالیں اور اس کی عنایتوں کو ہم پالیں.